الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اسٹیج کی فریضہ ہے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے باہر سے تشریف لائے ہمارے معزز اور حصول سعادت کے لیے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. یہ عظیم سعادت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. انی جاعل فی الارض خلیفہ کے ذریعے خلافت الہیہ کا تاج انسان کے سر پہ سجایا گیا. اور ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے یہ عرض کی تھی کہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ انسان جب زمین پہ آئے گا تو وہ زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، زمین میں بگاڑ پیدا کرے گا، اور ہر طرف خون بہایا جائے گا، فساد ہوگا، گناہ ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا. اگر اللہ اپنی عبادت اور تسبیح اور تقدیس کے بیان کے لیے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ تیری تسبیح کرنے کے لیے تو ہم ہیں، تیری حمد کے لیے تو ہم ہیں، تیری عبادت کرنے کے لیے اتنے فرشتے ہیں کہ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. بے شمار فرشتے تیری عبادت اور ذکر و تسبیح میں لگے ہیں، تو پھر اب مزید کسی انسان کے پیدا کیے جانے کی کیا ضرورت؟ اور وہ بھی انسان ایسا جو قتل کرنے والا ہو، خون بہانے والا ہو، فساد مچانے والا ہو. ایسے قاتل اور فسادیوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ہم ہیں تیری پاکی اور تیرے ذکر کرنے کے لیے. اللہ تعالی نے فرشتوں کو جواب نہیں دیا، فرشتوں نے انسانیت کے اوپر حرف لگایا، اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ آئیں گے اور قتل کریں گے، فساد مچائیں گے. اللہ نے بس اتنا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں سنو، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے معلوم ہے کہ کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، میں جانتا ہوں. لیکن انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، اس کا جواب فرشتوں کو نہیں دیا گیا. صرف اتنا کہا گیا، مجھے معلوم ہے، میں علم رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس کو پیدا کر رہا ہوں. حضرت آدم بنائے گئے، دنیا آباد ہوئی، لوگ آتے رہے جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ 1,24,000 تقریباً پیغمبر دنیا میں آئے، اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے
خاتم النبیین کی شان سے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آپ نے پہلے والی امتوں کے احوال کو دیکھا، بنی اسرائیل میں یہ چیز مشہور تھی کہ وہ لوگ اسی شخص کو عابد کہتے تھے، عابد کا اطلاق اسی کے اوپر ہوتا تھا کہ جو 1000 مہینے عبادت کرتا اس کو عابد کہتے۔ آپ ڈاکٹر کس کو کہیں گے؟ کہیں گے جو ڈاکٹری پڑھا ہو، جو MBBS کیا ہو، BOMS کیا ہو، اس کو ڈاکٹر کہیں گے، اس سے پہلے اس کو ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا۔ آپ حافظ کس کو کہیں گے؟ جو 30 پارے یاد کر لے اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ آپ وکیل کس کو کہیں گے؟ جو لاء کی تعلیم مکمل کیا اس کو وکیل کہیں گے۔ ایسے ہی وہ لوگ عابد اسی کو کہتے تھے جو 1000 مہینے عبادت کرتا، تب اس کو عابد کہا جاتا، اس کے علاوہ عابد نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا پہلے والے 1000 مہینے عبادت کرتے تو عابد کہا جاتا تھا۔ میری امت کو یہ موقع کہاں سے نصیب ہوگا؟ کیسے یہ فضیلت ان کو ملے؟ وہ ہزاروں سال زندگی گزارتے، بڑی بڑی عمریں ہوتی تو 1000 مہینے عبادت کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ 60-70 سالہ عمر میری امتیوں کی ہے، یہ کیسے اس فضیلت کو پائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس فکر کو دیکھتے ہوئے امت کے بارے میں جو آپ متفکر تھے، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مصطفیٰ امت کے بارے میں فکر نہ ہو، اگر عمریں چھوٹی دیا تو کیا ہوا، برکتیں ایسی دیتا ہوں شب قدر میں یہ جاگ لے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا۔ وہ اتنی طویل عمریں لگا کر عابد بنتا تھے، آپ کا امتی ایک رات جا کر عابد بن جائے گا، وہ ثواب اس کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس رات کے لیے فرمایا گیا تنزل الملائکہ، شب قدر کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے جماعت در جماعت آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آ رہے ہیں فرشتے؟ سنیے، عارفین نے سمجھایا کہ فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ وہ آ کر مسلمانوں کے مجمعوں کو تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں ہے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ کوئی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، کوئی مسجد میں ہے تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں بند کمرے کے اندر ذکر کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے آ کر اگر کوئی بیٹھ کر دعائیں کرتا ہے تو آج کی رات یہ شب قدر وہ رات ہوتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جب میرا بندہ دعا کرے فرشتوں تم آمین کہنا۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو فرماتا ہے ہمارے ان نیک بندوں سے جا کر مصافحہ کر کے آنا۔ ایسی راتوں میں فرشتے آتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا فرشتے جب مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ اچانک دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، یا اچانک رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر آنسو بہنے لگ جائیں تو سمجھو یہ علامت ہے کہ اس متبرک رات کسی فرشتے نے ہم سے مصافحہ کیا ہے، فرشتے سے ہم نے ہاتھ ملایا، وہ آ کر چھو کر جاتا ہے۔ آپ نے سنا کیوں فرشتہ وہاں سے یہاں آ کر ہم سے ملاقات کر رہا ہے؟ کیوں ہم سے مصافحے کے لیے آ رہا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں، مصلی ہی نہیں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں،
تو سنیے، یہ دراصل فرشتوں کو آج کی رات جواب دیا جاتا ہے کہ انسان کو پیدا کرتے وقت تم نے کہا تھا انسان قاتل ہے، انسان شرابی ہے، انسان فسادی ہے۔ سنو، انسانوں میں جہاں برے ہیں، انسانوں میں ایسے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو شب قدر میں جا کر دیکھ لو۔ تم نے یہ سنا ہے کہ انسان خون بہاتا ہے، ہاں کچھ انسان اگر خون بہانے والے ہیں تو کچھ وہ بھی ہیں خون نہیں، خدا کے خوف سے آنسو بہانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان فساد مچاتا پھرتا ہے، سن، کچھ انسان وہ بھی ہیں یہ فساد مچانے والے نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اوروں کے سروں کو کاٹتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم نے اعتراض کیا تھا، اب جاؤ، جس کے بارے میں اعتراض کیا تھا اب جا کر ان سے تم ملاقات کر کے آؤ کہ تم نے صرف انسانوں میں فسادی کو تو دیکھا تھا، ذرا اب عبادت گزار کو بھی دیکھو، انسانوں میں قاتل کو تو دیکھا تھا، آج اس میں کہ زاہد اور عبادت کرنے والے کو تو دیکھو۔ یہ تو فرشتے آ گئے، بات ختم؟ کہا نہیں، تنزل الملائکۃ والروح، روح بھی آتی ہے، روح بھی آتی ہے۔ ابھی روح کون ہے؟ قرآن نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی، کہا کہ فرشتے آتے ہیں اور روح آتی ہے۔ کس کی روح آتی ہے؟ یہ روح کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں روح سے مراد روح الامین ہے کہ شب قدر کو صرف فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کا سردار بھی آتا ہے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے اور ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے۔ وہ مجلسیں برکت والی ہیں، وہ محفلیں برکت والی ہیں کہ اللہ تعالی ایسی متبرک راتوں میں فرشتوں کو ہی نہیں، فرشتوں کے سردار روح الامین کو بھیجتا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ روح سے مراد روح الامین ہے۔ اور حضرت سیدی محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے روح سے مراد جبریل ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور روح سے مراد اللہ فرماتا ہے کہ روح آتی ہے۔ کس کی روح؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آتی ہے، جو گویا اللہ تعالی اس متبرک رات اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرماتا ہے مصطفیٰ آپ اپنے روضہ اطہر میں آرام فرما ہے۔ اب تک امت جو عمل کرتی تھی فرشتے لا کے پیش کرتے تھے، ہر جمعہ کے مجمع الزوائد میں ہیں، امام سیوطی نے الجامع الکبیر میں لکھا کہ ہر جمعہ کے دن امتیوں کے اعمال فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں پیر کے دن کا بھی آیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال جو کچھ کر رہے ہیں فرشتے لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے جب نامہ اعمال لاتے ہیں کہا جاتا ہے آپ کے فلاں امتی نے تراویح پڑھی، روزہ رکھا، تہجد کیا، ادا کیا، صدقہ دیا، یہ کیا۔ فرمایا جب میں اپنے امتی کی کسی نیکی کو دیکھتا ہوں اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہوں پروردگار میرے امتی کو جیسے تو نے نیکی کی توفیق دی ہے اس کی عبادت کو قبول بھی فرما لے۔ اور جب نیکیوں کے علاوہ کوئی چیز دیکھتا ہوں، آج بغیر سوچے سمجھے گناہوں پہ گناہ کرنے والوں، تم قلب مصطفیٰ کو تکلیف دے رہے ہو، تم رسول کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو اذیت پہنچا رہے ہو، کیونکہ جب وہ نامہ اعمال میں دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر کا رہنے والا، فلاں گاؤں کا رہنے والا، نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، آقا رات کے اندھیرے میں اس نے یہ کیا ہے، دن کے اجالے میں یہ کیا، یہ سود کھایا، یہ بدکاری کیا، جب یہ پیش کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو اذیت پہنچتی ہے، روح مبارک مضطر ہو جاتی ہے امت کے ان گناہوں کو دیکھ کر۔ لیکن قربان جائیں
उस रहमत वाले आका की शान रहमतुल लिल आलमीन पर गुनाहों को देखकर हुजूर फरमाते हैं, मैं अल्लाह के दरबार में अर्ज करता हूँ, मौला उम्मती जो बुरा हो भला हो जैसा भी है मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। अल्लाह शायद कि इसने शैतान के बहकावे में आकर गुनाह कर लिया, शायद के नफ्स के दबाव में आकर गुनाह कर लिया, अगर शैतान ने इससे गुनाह करवाया है तो तेरा प्यारा रसूल अपने हाथ उठा कर अर्ज करता है, मौला मेरी उम्मती की इस खता को तू माफ फरमा, दरगुजर फरमा दे। तो पीर और जुमेरात को तो फरिश्ते ले जाकर अमाल रूह अक़दस पे पेश करते हैं, जिस्म अतहर पे पेश करते हैं, खबर अनवर पे पेश करते हैं, लेकिन शबे कद्र जब आती है तो ये वहां पर अमाल के पहुंचा देने का दिन नहीं, रूह मुस्तफा खुद हमारे पास आती है और मुस्तफा की रूह मुबारक देखती है किस तरह से ये तहज्जुद पढ़ रहा है, किस तरह से ये तरावी पढ़ रहे हैं, किस तरह से ये रब को मनाने लगे हैं, जैसे मैंने तरीका बताया था मेरे बाद मेरी उम्मत उसी तरीके पे चल रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम जहां है गुंबदे खजराही में रहकर अपनी उम्मत को देखते हैं, लेकिन वहां रहकर देखें ये भी करम है, लेकिन करम बाला करम है, अता करने के लिए खुद आका तशरीफ लाते हैं। कुरान ने कहा तनज़्ज़लुल मलाइका, शबे कद्र वो है फरिश्ता ही नहीं सारे फरिश्ते जिनका कलीमा पढ़ते हैं वो जूहे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाते हैं। लिहाजा अपने हरकत और सकनात पे नजर रखो कि कहीं ऐसा हो कि हम किसी ऐसे लगो काम में या गुनाह के काम में हो, उस वक्त हुजूर की रूह मुबारक हमें देख रही हो, उस वक्त फरिश्ते आ रहे हों और देख रहे हों कि जिनसे मिलने के लिए हम आए वो किस बेकारी के काम में बैठा हुआ है। खुदारा अपने वक्त अजीज की हिफाजत करो और जहां कहीं हैं अपने रब से अपने नबी से अपने ताल्लुक को उस्तवार करो। यही पैगाम आपको इस जलसे से दिया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अखीर रिवायत पढ़ के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हजरत सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, बारिश रुक गई, कहत साली चल रही थी, लोग आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहे, ए कलीमुल्लाह, ए पैगंबर, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, हम पानी के लिए तड़प रहे हैं, जानवर प्यासे, इंसान बिलक रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, दुआ फरमाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो दुआ करते हैं। खुले मैदान में जमा हुए, हाथ उठा रहे हैं, इलाही हम पे बारिश नाजिल फरमा। दुआ करने से पहले ही अल्लाह ने रोक दिया, ऐ प्यारे आप बारिश के लिए दुआ मत कीजिए, क्योंकि पैगंबर दुआ करें अल्लाह का प्यारे हैं, अल्लाह उनकी दुआ को तो नहीं टालता। दुआ करेंगे तो नाजिल करना है, अल्लाह कबूल फरमाता है अपने करम से, लेकिन अल्लाह का फैसला है कि हम बारिश नाजिल करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए आप दुआ भी मत कीजिए। रोक दिया गया, रुक गए, लेकिन कहा मौला बारिश की पानी तो जरूरत है, लोग तड़प रहे हैं, किस वजह से बारिश नाजिल नहीं हो रही है और दुआ करने से मना कर रहा है। फरमाया मूसा तुम्हारे इस मजमे में एक ऐसा गुनहगार है, इतना खतरनाक उसने गुनाह किया है कि उस एक गुनाहगार की वजह से हमने पूरे इलाके पर रहमत को रोक दिया, उस एक की वजह से हमारा गजब सब पे उतर रहा है। हजरत मूसा ने कहा मौला उस एक की वजह से ये सब पे मुसीबत आ रही है, वो कौन है, नाम बता, अभी उसको बस्ती के बाहर कर दूंगा, शहर के बाहर निकाल दूंगा, जरा नाम तो बता। वो आदमी जो मजमे में बैठा था उसको पता था ये मैं हूं जिसकी वजह से ये सब मुसीबत आन पड़ी है। अब कुछ ही लम्हे में अल्लाह नाम भी बताएगा और पूरी आबादी के सामने, शहर वालों के सामने रुसवा किया जाएगा और निकाल कर जिल्लत के साथ शहर के बाहर कर दिया जाएगा। वो सोचा अब बड़ी बेइज्जती होने वाली है,
اب بڑی رسوائی کا وقت آ گیا کہ میں ہی ہوں، اب اللہ نام فرمائے گا، حضرت موسیٰ میرا نام پکاریں گے اور مجھ کو اٹھا کر مار کے شہر کے باہر کر دیا جائے گا۔ وہ وہیں تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جو چادر تھی سر پہ اوڑھ لی، سر جھکایا اور اللہ کے دربار میں متوجہ ہوا، کہا الہی کوئی نہیں جانتا کہ یہ گناہگار میں ہی ہوں اور میری وجہ سے پورا شہر پریشان ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ یہ میری وجہ سے بارش رکی، لیکن اللہ اگر تو میرا نام کہہ دے پورے شہر میں رسوا ہو جاؤں گا، حضرت موسیٰ مجھے نکال دیں گے، لیکن مولا تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے کہ آج تک جیسے میرے گناہوں کو چھپا کر رکھا آج بھی پردہ ڈال کے رکھ، میرا نام ظاہر نہ فرما۔ اگر میں نے تیری نافرمانی کی ہے، ہاں کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن سچے دل سے تیرے دربار میں توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ سر جھکایا، بازو والے کو پتا نہیں کہ یہ کون ہے اور کیا دعا کر رہا ہے، نہ دائیں والے کو خبر نہ بائیں والے کو خبر، بس سر جھکا کر کہتا ہے الہی آج میری لاج رکھ لے، آج میری لاج رکھ لے، مجھے رسوا نہ فرما، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ فرمانی نہ کروں گا۔ ادھر حضرت موسیٰ کو اللہ فرماتا ہے، کہا مولا نام بتا گناہگار کا، فرمایا موسیٰ رہنے دو ہم بارش نازل کر رہے ہیں۔ کہا مولا قانون بدل گیا، ارادہ تبدیل فرما دیا، ابھی تو بارش روکنے کا ارادہ تھا، ابھی برسانے کا ارادہ ہے۔ دیکھا کہ بادل دوڑے چلے آ رہے ہیں، ہر طرف سے بادل آ رہے ہیں۔ کہا مولا کیا بات ہے، کس کی وجہ سے برسائی؟ فرمایا روکا تھا کسی کی وجہ سے، برسا رہا ہوں کسی کی وجہ سے۔ کہا مولا نام تو بتا، وہ پیارا کون ہے، وہ پیارا کون ہے؟ کہا جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کی وجہ سے برسا رہا۔ کہا مولا یہ ایک لمحے میں کیا ہو گیا، اب تک تو اس کی وجہ سے غضب اتر رہا تھا، اب اسی کی وجہ سے بارش اتر رہی ہے، وہی ہے تو بدلا کیا؟ کہا زمین بھی وہی، آسمان بھی وہی، علاقہ بھی وہی، شخص بھی وہی، بس بات اتنی تھی اب تک منہ موڑا ہوا تھا، اب رب سے اس نے صلح کر لی ہے، توبہ کر لیا ہے۔ اور ہم ایسے کریم ہیں، حلیم ہیں، اگر زندگی بھر کا بھی گناہگار ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ کہا مولا برے کا نام تو نہیں بتایا، کم از کم نیک کا تو نام بتا دے تاکہ لوگ اس سے ملاقات کریں، اللہ کا پیارا کون ہے؟ فرمایا موسیٰ نام رہنے دو، نام رہنے دو، کیونکہ ہم نے اس کو اپنے پیاروں میں شامل کر لیا، اب پیارے کا نام بتائیں گے لوگ سن کے کہیں گے اب تو پیارا ہے، لیکن کسی زمانے میں اسی کی وجہ سے ہم پر رحمت روکی گئی تھی۔ فرمایا میں نے ایسے توبہ قبول کر دیا ہے، جب گناہ پچھلے میں دیے ہیں تو پچھلا نام اور ریکارڈ اس کا نکالنے ہی مت دو، میں نے اب تک چھپا کے رکھا، قیامت تک چھپا کر رکھوں گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں وقت نکالو، ان راتوں میں تنہائی میں، افطار کے وقت، تہجد کے وقت سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں معروضے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو قطرے بہت اہمیت رکھتے ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ، دوسرا اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کا قطرہ۔ ابھی مولانا حافظ صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ جب حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے دل پہ کالا ٹپکا بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کیے اور ایک ٹپکا، پھر گناہ کیے اور ایک ٹپکا، پھر گناہ کیے اور ایک ٹپکا، گناہ کرتے 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 یہ حال ہو جاتا ہے کہ اب پورا دل اس کا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، ہر طرف کالا ہی کالا۔ ایسے وقت جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اب ہزاروں نصیحت کرو کوئی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی، تقریریں سناؤ وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہی تو لوگ ہیں
کہ یہ دلوں پہ مہر لگنے کی علامت ہے کہ مسجد سے حیا علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے اور مسجد کے باہر چبوترے پہ بیٹھے رہیں گے لیکن مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. یہ دلوں پر مہر لگنے کی علامت ہے کہ قبرستان جا کر اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرتے ہیں لیکن تدفین ہو رہی ہے قبرستان میں پیچھے بیٹھ کر بھی وہاں بھی دنیا داری کی باتیں. یہ دلوں کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ قبرستانوں کو تم نے جزوے کا اڈا بنا لیا ہے. قبرستان جہاں جا کر عبرت لینا چاہیے، جیسے قبر میں یہ گڑھا آرام کر رہا ہے اس کے بازو والی جگہ ایک گڑھے میں مجھے بھی لے جا کر دفن کیا جائے گا، بجائے عبرت لینے کے آج قبرستانوں میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہو. یہ علامت ہے کہ دل پہ مہر لگا دیا گیا ہے. یہ دل کی سیاہی کیسے نکلے گی؟ سنو، کپڑا گندا ہو جائے پانی سے دھو لو پاک ہو جائے گا. جسم پہ نجاست لگ جائے پانی سے دھو پاک ہو جائے گا. لیکن جسم کی طہارت کے لیے تو پانی ہے، کپڑے کی پاکی کے لیے تو پانی ہے. دل جو گندا ہو گیا ہے اس کو کون سا پانی دیں؟ سمندر سے لائیں، دریا سے لائیں، باولی سے لائیں، یا کون سی بارش کا پانی آئے گا جو اس گندے دل کو صاف کرے؟ سنو، یہ دل کو صفائی دینا چاہتے ہو، دل کو منور کرنا چاہتے ہو، سمندر بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پانی کی بالٹیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 2 بوند آنسو کے کافی ہے جو توبہ کرتے ہوئے بہائے. یہ 2 قطرے دل کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دل پہ جو زنگ لگ جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. سنو، توبہ سے دل صاف ہو گیا، قرآن کی تلاوت سے زنگ نکل گیا، اب بچا کیا؟ دل کو منور کرنا چاہتے ہو، دل کی صفائی الگ ہے، دل کا منور ہونا الگ ہے. قرآن کی تلاوت کرو، دل صاف ہوگا، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے جاؤ، دل میں اللہ نور بڑھتا جاتا ہے. اور دل اتنا صاف ہوتا ہے ذکر سے، تلاوت سے، درود سے کہ دل صاف ہو کر آئینہ بن جاتا ہے. دنیا کے آئینے کے سامنے تیرو، چہرہ نظر آتا ہے، دل آئینہ بن جائے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.